السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأکلوا، ولا اور مت، تاکلو تم کھاؤ، اموالکم اپنا مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق. یعنی یہ جو مال ہے سارا یہ تم سبھی کا ہے، مگر اس کو جائز طریقے سے لو. مت کھاؤ اپنا مال آپس میں، مت کھاؤ اموالکم اپنا مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے. میں خود تھوڑا سا اس کے الفاظ سے کنفیوزڈ ہو گیا، مگر بڑی غیر معمولی بات ہے. سارا مال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم سب کا ہی ہے، مگر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تدلو کا تو مطلب ہے پہنچاؤ، لیکن اس میں بھی وہی لا تاکلو والا لا انکلوڈڈ ہے. یہ عربی میں ہوتا ہے، قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، یہ بھی ایک مثال ہے. اور مت تم پہنچاؤ بہا اس کو، یعنی مال کو، کہاں؟ الی الحکام، حاکموں تک، لتاکلو تاکہ اس لیے کہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاثمی اسم حق تلفی، بالاثمی حق تلفی کر کے، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے. یہ اصل میں رشوت کو بیان کیا گیا ہے کہ حکام کو مال دے کر تم دوسروں کا مال، دوسروں کا حق مت کھاؤ، مت ضائع کرو. یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، محترم مہینوں کے بارے میں. اصل میں اہلہ جمع ہے ہلال کی، پہلی کا چاند، مگر چاند سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا. یہاں الف لام لگا ہوا ہے، یعنی ہلال کی جمع اہلہ، ہلال چاند، اہلہ چاند کی جمع، یعنی پہلی کے چاند کی جمع، لیکن مراد مہینے، یعنی یہاں سے جن مہینوں کا آغاز چاند سے ہوتا ہے. اور الف لام لگا تو خاص مہینے. کون سے خاص مہینے؟ محترم مہینے. آپ کہیں کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آگے بات بتا رہی ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اب سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ زبان میں ہوتا ہے. چنانچہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں محترم مہینوں کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں، یعنی ان کی بہتری کے لیے، ان کے کیلنڈرز کے لیے. والحج، اور حج کے اوقات ہیں، یعنی لوگوں کی عام بہتری کے لیے مواقیت للناس، یہ اوقات، یہ ڈیوریشنز طے کی گئی ہیں مہینوں کی. اور خاص طور پر اس میں حج کرنے کی بہتری ہے، یعنی وہ لوگوں کی بہتری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آئیں گے جائیں گے تو محترم مہینوں میں جب لڑائی سے روکا گیا ہے تو اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن، کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی نہیں، بِأَن، یہ کہ، تَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم جاؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، پچھواڑے سے،
یعنی وہ حج عمرہ کر کے آتے تو اصل دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ ایک فضول رسم بنی ہوئی تھی کہ پیچھے سے آتے تھے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، مگر نیکی تو اصل میں اس شخص کی ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، اصل دروازہ ہے اس سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتے ہیں، کچھ دوسری آیت کا ترجمہ، اور پہلی میں بھی کچھ کمپلیکیشن ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے، وتدلوا، اور نہ تم پہنچاؤ، بہا، ان کو، یعنی مالوں کو، اموال کو، الی الحکام، حاکموں تک، آفیشلز تک، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، یعنی اس کے نتیجے میں تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاثم، حق تلفی کرتے ہوئے، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، محترم مہینوں کے بارے میں۔ قل ہی، آپ کہہ دیجئے، یہ یعنی یہ محترم مہینے، مواقیت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے اوقات ہیں، ڈیوریشنز ہیں، والحج، اور حج کے لیے، یعنی حج کو ممکن بنانے کے لیے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بین تأتوا البیوت، کہ تم جاؤ گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پیچھے سے، پچھلی دیوار کو پھلانگ کر، پچھواڑوں سے، ولیکن البر، مگر نیکی تو ہے اس شخص کی، من اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم جاؤ گھروں میں اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ کو پڑھ رہا ہوں عربی میں، اور ظاہر اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے پڑھیں اور پڑھتے ہوئے اس کو سمجھیں۔ تو ترجمے کو دیکھے بغیر آپ کنسنٹریٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ بعد میں پریکٹس بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پھر اگلی آیات کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو قرآن مجید اب زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے اپنے کسی فیورٹ قاری کا انتخاب کر لیا ہے جس کو کہ آپ سنتے ہیں، خاص طور پر جو آیات ہم پڑھتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنے، نماز میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے۔ اور ظاہر ہے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اور زیادہ یاد بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔